یہ کہانی چور اور درویش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک درویش تھا جس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ دن کی غذا ایک دانہ خرما اور راتوں کا بچھونا ایک پھٹی ہوئی دری۔ لیکن بے نیازی اور استغنا کا یہ عالم تھا کہ کسی کو اس کے حال کا پتہ تک نہیں تھا۔ ایک دن درویش ایک خرما فروش کی دکان پہ گیا کہ کچھ دانے کھجور کے خریدے۔ وہیں بازار میں ایک چور بھی چکر لگا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درویش دکان سے باہر آ رہا ہے اور ایک دانہ کھجور اس کے ہاتھ میں ہے۔ سوچا کہ یقیناً اس نے کئی ٹوکریاں کھجوروں کی بیچی ہیں اور اب بڑی رقم کے ساتھ اپنے گھر جا رہا ہے۔ بہتر ہے کہ میں اس کا پیچھا کروں اور موقع پا کر اس کے پیسے ہتھیا لوں۔ درویش حسب عادت شہر سے نکلا۔ چور اس کے تعاقب میں تھا۔ وہ خود سے بولا، یقیناً یہ اپنے کھجوروں کے باغ میں جا رہا ہے۔ درویش شہر کے اطراف کے بیابان میں چلا جاتا تھا اور چور سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک جگہ درویش ندی کے کنارے رکا اور وضو کیا۔ اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چور جو کہ ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، زیر لب کہنے لگا، یہ مرد عجیب لالچی ہے اور کتنا زرپرست ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اپنے پیسوں سے چپکا ہوا ہے۔ درویش کی نماز تمام ہوئی تو اس نے ایک دانہ کھجور کا کھایا اور پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیا تھا؟ بس ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ چور جو بدستور درویش کا تعاقب کر رہا تھا، درویش کے گھر کو دیکھ کر بھونچکا سا ہو گیا۔ دل میں سوچا، عجب کنجوس آدمی ہے، عجیب آدمی ہے واقعی، ایسے گھر میں رہتا ہے۔ شاید اس لیے ایسے گھر میں رہتا ہے تاکہ کسی کو اس کی جمع پونجی کے بارے میں شک بھی نہ ہو سکے۔ لیکن خیر، تم اسی چکر میں رہو اور دیکھو کہ آج رات میں کیسے تمہارے مال پر ہاتھ صاف کرتا ہوں۔ درویش گھر میں داخل ہوا اور چور نزدیک ہی چھپا رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی چاند بادلوں کے پیچھے چھپا، چور دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن گھر میں داخل ہو کر اسے سخت تعجب ہوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ کافی کوششوں کے بعد بھی جب کچھ نہ ملا تو بہت ہی غمگین اور رنجیدہ ہوا کہ بلا وجہ اس درویش کے پیچھے پورا ایک دن ضائع ہو گیا۔ اسی اثنا میں درویش بھی کھٹ پٹ سے جاگ گیا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ چور جو شدید غصے کی حالت میں تھا، بڑبڑایا کہ یہ مرد صرف ایک دری کا مالک ہے اور اس پر بھی سویا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ مہربان درویش کو اس شخص پر بڑا رحم آیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دری کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ چور جب دیوار پھاند کر گلی میں آیا تو دیکھا کہ ایک دری وہاں پڑی ہوئی ہے۔ بڑا خوش ہوا اور تیزی سے دری اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مہربان درویش جب مطمئن ہو گیا کہ چور وہاں سے دور جا چکا ہے تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور بولا، خدایا، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ اس چور کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ جاتے ہوئے دیکھ سکوں۔ اس کے بعد درویش آسودہ خیالی سے سرد زمین پر سو گیا۔ وہ درویش اپنے دشمن پر کتنا مہربان تھا۔ کیا ہم بھی اپنے دوستوں سے ایسی مہربانی اور سخاوت مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ سعدی فارسی زبان کے ایک عظیم شاعر یوں گویا ہیں، سنا ہے کہ مردانے راہ خدا دل دشمنہ بھی نہیں کرتے تنگ، تمہیں کب میسر ہو ایسا مقام
ہو اپنے ہی یاروں سے مصروف جنگ۔